الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، آج ہم جماعت نحو کی اسلامیات کے حصہ موضوعاتی مطالعہ کے لیکچر نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ عزیز طلبہ اکرام، انسان جب اپنے وجود اور کائنات کی بہت ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ جاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ کائنات کی ان تمام چیزوں کو پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا اور ان کو چلانے والا کوئی موجود ہے، اور وہ ذات کون ہے کہ جو ان چیزوں کو چلا رہی ہے، جو ان چیزوں کی پرورش کر رہی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان جب عقلی طور پر دیکھتا ہے کہ جب ایک مٹی کا پیالہ، ایک میز یا ایک کرسی کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس قدر بڑی کائنات، اس میں پہاڑ، سورج، چاند اور خود انسان اور انسان کے اندر بے شمار قوتیں جو چل رہی ہیں، وہ بھی تو آخر کسی بنانے والے نے بنائی ہیں۔ یقیناً ان کا بھی کوئی کاریگر موجود ہے۔ جب انسان اس قدر ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والی جو ذات ہے، اسی ذات کو قدیر کہا گیا، اسی ذات کو حکیم کہا گیا، اسی ذات کو غفور کہا گیا۔ وہ کون ذات ہے جو ان صفات کے مالک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے اس خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ محبت کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے احکامات، دوسرے کے باتوں پر مکمل طور پر ڈھال لینا۔ تو خدا تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ محبت کیا ہوگی؟ وہ محبت یہ ہوگی کہ ہم عبادات کریں، ہم عبادات کے علاوہ جو بھی معاملات کر رہے ہوں، ان تمام معاملات کی جو بنیاد ہے وہ کون ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو اس لیے وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی عبادت کرنے میں، اس کے بندوں کے ساتھ معاملات کرنے میں جو بنیاد ہماری ہو وہ کیا ہو؟ خدا کی رضا ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر تم کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ تو اس لیے عبادت اور بندگی کا جو تقاضا ہے، عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے، تو کیا میں اس کان کا استعمال اس طرح کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا؟ کیا اس سے میں وہ چیزیں سن رہا ہوں کہ جس کا مجھے خدا نے سننے کا حکم دیا؟ خدا نے مجھے آنکھ دی، اس آنکھ کے اندر پھر قوت بصارت رکھ دی، کیا میں اس آنکھ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو خدا کے حکم کے مطابق ہیں؟ کیا میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے؟ اگر تو میں اس کے احکام کے مطابق دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی بندگی کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ اسی طرح خدا نے مجھے جو زبان دی، کیا اس زبان نے خدا کے فرمان کے مطابق سچ کو اختیار کیا ہے؟ کیا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر سچ کو اس زبان کے ساتھ لگا لیا ہے تو یہ بندگی کا تقاضا ہے، اگر جھوٹ سے اس زبان کو دور کر دیا تو یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ہاتھ دیے، یہ پاؤں دیے، ان کے اندر جو چلنے کی قوت دی، کیا یہ اس کے
احکامات کو پورا کرنے کی طرف چلتے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر یہ ان راستوں کے طرف جانے سے رک گئے کہ جو راستے خدا کے ناپسندیدہ ہیں، تو پھر ہم بندگی کا جو تقاضا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہوا کہ یہ جو کان ہے، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو زبان ہے، یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کی عظمت اس میں ہے تو اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو اگر انسان کی سوچ میں یہ باتیں آتی ہیں تو سوچ کا یہ جو درست زاویہ ہے یہ محبت الہی کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو خالق حقیقی کی نعمتوں اور احسانات کا تقاضا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ ہم کائنات کی بہت ساری چیزوں کو طرف دیکھیں اور ان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگائیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں کس کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درختوں کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جمادات پیدا کر دیے، نباتات پیدا کر دیے، بارشیں برسائیں، ہمارے لیے روزی کے ذرائع مہیا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں نعمتیں رکھ دیں۔ ان تمام نعمتوں کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے دینے والے کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اس قدر اللہ کی نعمتیں ہم صبح سے شام تک استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں، جانے انجانے کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار ہی نہیں۔ مثلا ہم سانس ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن اس ذات نے ایک ایسا سسٹم ہمارے لیے مہیا کر دیا کہ ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو ہمارا دل وہ پمپنگ کر رہا ہے۔ تو عزیز بچوں، ان احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں۔ آگے آتے ہیں کہ انسان کی عظمت، انسان اس وقت اپنی عظمت اور اپنے کردار کے ذریعے اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں کسی سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے، کسی سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو خدا کی محبت کے لیے عطا کرتا ہے، کسی کو عطا کرنے سے رک جاتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی محبت میں رک جاتا ہے، تو وہ اس وقت انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عظمت والا انسان بن جاتا ہے۔ تو انسان بلند ہو جاتا ہے، انسان وقار میں آ جاتا ہے، انسان کا کردار بلند ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے اس کی ماں سے بھی 70 زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے اگر محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان کی کامل رہنمائی کے لیے یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ اس نے نازل فرمایا یہ نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے یہ محبت ہے کہ اس نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، انسان کو مخدوم بنا دیا اور پوری کائنات کو اس کے لیے خادم بنا دیا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے انسان سے۔ تو آگے ہم آتے ہیں تو انسان کی کامل رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی انبیاء کرام ہے تمام پر اپنے احکامات کتابوں صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو قیامت تک کے آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے تمام طریقے بتا دیے کہ جب تک ہم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، تب تک ہماری بندگی، ہماری عبادات، ہماری معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، سب کچھ خدا کے اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم خدا تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار نہیں ہوں گے، پھر ہم خدا تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو عزیز بچوں، ہم اگر اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے تو خدا تعالیٰ ہمارے اندر وہ والی صفات پیدا کر دے گا جو خدا تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر، توکل اور یقین جیسی صفات جو ہیں وہ اللہ پیدا کر دے گا۔ وہ کب پیدا کرے گا؟ جب ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیں گے، جب ہم اپنا تعلق خدا کے ساتھ بنائیں گے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی تمام تر کوششیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیں کہ جس سے خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تاکہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔